ڈاکٹر علیم اختر ملک فزیوتھراپسٹ اینڈ کائروپریکٹر پھر حاضر ہے، اور میں چغتائی میڈیکل سینٹر میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ اینڈ کائروپریکٹر پریکٹس کرتا ہوں۔ بہت سارے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو تھوڑے سے ٹلٹیڈ ہوتے ہیں، جو تھوڑے سے ایک سائڈ کو جھکے ہوتے ہیں۔ بعض کا تو ان کے شولڈرز جو ہیں وہ ایون میں نہیں ہوتے، مطلب ایک سائڈ کا شولڈر جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے تھوڑا سا، ایک سائڈ کا اوپر اٹھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے بچوں کو ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں اسکولیوسس میں۔ اب اسکولیوسس، اب جس ٹاپک کو آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے اسکولیوسس۔ اب اسکولیوسس کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، اس کے سمٹمس کیا ہیں، اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور کس کمیونٹی میں اور کس لوگوں میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ اسکولیوسس، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واٹ از اسکولیوسس۔ اسکولیوسس ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی اسکولیوسس ایک ورٹیبرل کالم جو ہمارے مورے کی ایک جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، اسپائنل کالم بھی ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ایک اسٹریٹ اس میں آتی ہے، اسٹریٹ لائن میں آتی ہے۔ تو بعض کا کچھ بچوں میں وہ اسٹریٹ لائن تھوڑی سی ڈیویٹ کر جاتی ہے، یا تو رائٹ کی طرف چلی جاتی ہے یا پھر لیفٹ کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی جو کرو ہیں، جو نارمل کرو ہیں، وہ عموماً صحیح نہیں ہوتے۔ مطلب ایک رائٹ سائڈ پہ ہوں گا تو اس کا ایک کرو بڑھ جاتا ہے، نارملی کرو ہوتے بھی ہیں اس میں۔ اب ایک سائڈ پہ دیکھیں گے تو اسٹریٹ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لیٹرل سائڈ سے دیکھیں گے تو اس میں کرو ہوتے ہیں، لیکن وہ کرو ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں گے تو وہ ایک سائڈ جو اسکولیوسس میں کرو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، آپ کے پسلیوں کی طرف نکل جاتا ہے، تو اس کو ہم اسکولیوسس کہتے ہیں۔ اب وہ رائٹ لیفٹ دونوں میں نے جیسے بتایا کہ رائٹ لیفٹ دونوں میں ہو سکتا ہے، تو یہ اس کو ہم اسکولیوسس کہتے ہیں۔ اب اسکولیوسس بیسیکلی کوئی اتنا خطرناک نہیں مانا جاتا، لیکن اگر آپ اس کی کیئر نہیں کرتے، آپ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، اور ایج کے ساتھ ساتھ جب وہ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہیپیزٹس بہت سارے ہوتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آکورڈ پوزیشنس میں آ جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر یہ عموماً یہ جو ایک اسکولیوسس پایا جاتا ہے یہ عموماً فیمیلز میں زیادہ دیکھا جاتا ہے میلز کی نسبت۔ اب یہ ہوتا کیا ہے اسکولیوسس، کون سے بچوں میں ہوتا ہے؟ اب ایڈیوپیتھک بھی ہوتا ہے۔ ایڈیوپیتھک کا مطلب ہوتا ہے کہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی ڈیویشن ہوتی ہے۔ اب اس کی کاز تو ان نون ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی کاز ملی نہیں ہے، لیکن ایک جیسے جیسے پیوبرٹی ہو جاتی ہے، اب بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسے آ جاتے ہیں جن کے ہم دیکھتے ہیں وہ ٹھیک تھے، لیکن بعد میں تھوڑا سا ان کا جھکاؤ ایک سائڈ پہ ہو گیا، مطلب شولڈرز کی، جب آپ اس کے شولڈرز کو دیکھتے ہیں تو آپ ان کی شولڈرز جو ہیں وہ ڈیویٹ ہوتے ہیں، نیچے ایک سائڈ اوپر ہوتی ہے اور ایک سائڈ نیچے ہوتی ہے، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ عموماً ان بچوں میں ہوتا ہے جو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں۔ اب اسکول گوئنگ میں بچے مطلب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے بیگ زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک سائڈ پہ اٹھا کے وہ چلتے ہیں، تو جب ایک سائڈ پہ اٹھا کے چلتے ہیں تو ان کے یوزڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک سائڈ پہ ان کا ڈیویٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم اسکولیوسس کے زمرے میں گنا جاتا ہے۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ بھی بہت زیادہ، سرجری بھی ہے، میڈیکیشن تو بہت کم ہے اس کی، لیکن سرجری اور فزیوتھراپی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی بریسز بھی پہنے جاتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اب اس کو ڈیٹیل میں تو ہم جائیں گے تو ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، تو یہ ایک ویڈیو جو ہے میں اویئرنیس کے لیے ہم بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھئی وہ اسکولیوسس ہوتا کیا ہے، اور اس میں یا ڈیزیزز کیا ہوتی ہیں، ڈیفارمٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ بقایا چیزیں جو ہیں آپ اپنے فزیوتھراپسٹ سے، ڈاکٹر سے، ان سے آپ سیکھ بھی سکتے ہیں، ان سے آپ لے بھی سکتے ہیں۔ اور بچوں میں اگر کوئی آپ ڈیفارمٹی دیکھتے ہیں، کوئی ان ایون سی چیز دیکھتے ہیں، ایک بہت سارے بچے ہوتے ہیں کہ شولڈرز تھوڑا سا جھکا کے چلتے ہیں، تو آپ ان کو ایک ڈاکٹر کے پاس لازمی لے کے جائیں تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو۔ اب بہت سارے ڈیزیزز میں بھی اسکولیوسس ہو سکتا ہے، لائک جیسے بہت سارے بیک پین ہے، شیٹک ہے، شیٹکا میں بعض کا ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ پین ہوتی ہے، تو وہ پیشنٹ جو ہے جب جس کو پین ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پہ جھک جاتا ہے، تو اس کو بھی اسکولیوسس کہا جاتا ہے، لیکن وہ جب آپ کا شیٹکا ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب اسکولیوسس میں بھی بہت ساری ڈگریز بھی ہیں، ویریئنٹ بھی ہیں، کہ مائلڈ اگر تھوڑا سا ہے، جیسے اسکول گوئنگ بچوں میں ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا سا ایکسرسائز کیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ایڈیوپیتھک ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پیوبرٹی کی طرف بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ
زیادہ اسکولیوس ہو جاتے تھے اور اس میں پرابلمز آ جاتی ہیں. بعض کا تو ریبس تک پہنچتا ہے، تو ہپ پیلوس تک پہنچ جاتا ہے، ڈیویشنز ہوتی ہے، تو وہ زیادہ پرابلمس کرتا ہے. بعض بچوں میں اور بعض لوگوں میں یہ لنگس بھی پرابلمس کرنا چل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اس کو ٹریٹمنٹ لازمی کیا جائے. اب اس کی ٹریٹمنٹ میں بہت ساری چیزیں یہ دیکھی جاتی ہیں کہ آپ نے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک بریس بھی پہناتے ہیں، تاکہ وہ جب بچوں میں ہوتا ہے تو بچوں میں شروع سے ہی آپ اس کو بریس پہنائیں تاکہ اس کی وہ اسپائن جو ہے وہ اسٹریٹ ہو. اس کے علاوہ جب آپ بریس لیتے ہیں تو اگر سرجری سے بچنا چاہتے ہیں اور سرجری کی طرف نہیں جانا چاہتے تو آپ اس کی فزیوتھراپی کروائیں. فزیوتھراپی میں بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو آپ اس کی مسلس کو اور اس کے اسپائن کو اور اس کے جو اسکیلٹل پرابلمز ہے اسکیلٹن کو وہ اسٹریٹ کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ اس ایک نئی ویڈیو میں آپ کو اس کے لیے اسکولیوسس کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی میں آپ کو بریفلی بتاؤں گا. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو صرف اویئر کرنا تھا کہ اسکولیوسس ہوتا کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہماری کمیونٹی میں ایسے آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچوں میں کیا پرابلمس آ رہی ہے، وہ کیوں ایک سائڈ پہ جھک رہے ہیں یا کیوں ڈیویٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم اس چیز کو آپ خیال کریں، آپ اس کی ایکسرسائز کروائیں، فزیوتھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں، اس کو دکھائیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی ایکسرسائز کرنی ہے. تو یہ ایک ویڈیو آپ اپنے کمیونٹی میں بتائیں، شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں. ہمارا جو چینل ہے وہ پیورلی ایک فزیوتھراپی اور کائروپریکٹر ریلیٹڈ ہے اور اس میں آپ کو یہ سارے ٹاپکس مل جاتے ہیں. تو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں. اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.